اگر آپ زندگی کے مشکل وقت سے گزر رہے ہو اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، چاہے آپ کی لائف میں کیسی بھی مشکل ہے، آپ ڈیورس کی سچویشن فیس کر رہے ہو یا سکسس نہیں مل رہی ہے یا آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا اور جس کی وجہ سے آپ سارا دن ٹینس رہتے ہو، ڈپریسڈ رہتے ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، تو آج میں آپ کو ایک ایسا سمپل ڈیلی پلان بتانے والی ہوں جو صرف 10 سے 15 منٹ لیتا ہے اور آپ کی زندگی بدل دیتا ہے ودن 21 ڈیز۔ اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور ASM۔ آج کا ویڈیو بہت اسپیشل ہے کیونکہ یہ میری اپنی روٹین بھی ہے۔ سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا، اور 21 ڈیز واپس مجھے کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کی لائف میں کتنے چینج آئے۔ دن بھر اسٹریس میں رہنا، نیگیٹو تھاٹ میں پھنسے رہنا اور پھر کہنا کہ ہمیں سکون نہیں ملتا، دل کا بھاری بھاری لگنا، سچ یہ ہے کہ ہم نے اپنی روح کو ٹائم دینا چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے 5 ٹائم کی نماز۔ اگر یہ ٹھیک ہو گئی نا تو آدھی زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نماز صرف فرض نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ تو آپ نے اپنی نماز کی مسٹیکس کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنی نماز کو بہترین کرنا ہے، سجدوں کو لمبا کرنا ہے۔ اور اگر آپ ابھی نماز کی طرف آئے ہیں، آپ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ کو مشکل لگتا ہے، شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تب بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا ہے جی۔ 5 ٹائم کے نماز میں آپ ایٹ لیسٹ فرض کو جو ہے وہ لازمی ادا کریں، پھر آپ دھیرے دھیرے اس کو بڑھاتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کتنا چینج آتا ہے۔ اور نماز میں جب آپ جہاں پہ 3 ٹائمز پڑھتے ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ آپ 1 ٹائم پڑھتے ہیں، اس کو 3 ٹائم پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ جب آپ سجدے میں پڑھتے ہیں تو اس کو آپ 3 ٹائمز کی جگہ 7 ٹائم کر دیجئے۔ اس طرح سے آپ کی نماز جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یہ ہم نارملی نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص کی جگہ اور صورتوں کی تلاوت کیجئے، ان کو یاد کیجئے اور ان کو اپنی نماز میں ایڈ کیجئے، اسپیشلی سورہ علم نشرہ۔ اگر آپ نوافل میں اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، فائنینشلی طور پر، رشتوں کی جو رکاوٹ ہوتی ہے یا نکاح کی جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں اور رزق کی جو بھی تنگی ہوتی ہے، وہ سب اس کے پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اپنی نماز میں لازمی شامل کریں۔ ایک کاپی اور پین لے لیں، اس میں ساری دعائیں اور جو روٹین میں شیئر کر رہی ہوں یہ نوٹ کر لیں، اور پھر 21 ڈیز تک آپ نے ٹک کرتے جانا ہے کہ آپ نے اس میں سے کچھ مس تو نہیں کیا، آپ نے اس میں کیا ایڈ آن کیا، اپنی طرف سے کیسے اس روٹین کو بہتر کیا۔ پھر آپ مجھے 21 ڈیز بعد کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اور سیکنڈ چیز آپ نے کہ فالو کرنی ہے کہ روزانہ آپ نے تھوڑا سا قرآن پڑھنا ہے، چاہے آپ 5 منٹ ہی پڑھیں لیکن قرآن شریف کو لازمی پڑھیں۔ قرآن شریف جو ہے وہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ وہ ہے جو آپ کی روح کو سکون دیتا ہے، آپ کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ مجھے اکثر کامنٹ سیکشن میں جب ریسیوڈ ہوتے ہیں نا کہ ہم ریگولر بیسس پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے یا کوئی وظیفہ کر رہے تھے اور ہمیں جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کمی آپ کے پڑھنے میں ہے، آپ کی لائف کی نیگیٹو چیزوں میں ہے، آپ کے مائنڈ میں ہے۔ آپ کوئی وظیفہ نہیں کریں، صرف ڈیلی بیسس پر قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے آپ 5 منٹ پڑھیں، 10 منٹ پڑھیں، 1 پیج پڑھیں، 2 پیج پڑھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پیج پڑھنا ہے اس کا میننگ پڑھنا ہے۔ دیٹس اٹ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، دن بھر اپنی روٹین میں استغفر اللہ کو شامل کرنا ہے، اس کو اپنی عادت بنانا ہے۔ یہ صرف ہمارے گناہوں کو ہی نہیں صاف کرتا بلکہ ہماری زندگی کے جو بند دروازے ہیں، وہ دروازے جو نہیں کھل رہے ہیں، اتنے وظیفے کرنے کے بعد، اتنی دعائیں کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، وہ اس کے پڑھنے سے کھل جاتے ہیں۔ اور سب سے جو اسپیشل بات آپ کو بتاؤں نا، آپ نے کوشش کرنی ہے، جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو
تہجد کی جو نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز سے جو فجر کی اذان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، درمیانی وقت ہوتا ہے، اس میں اتنا استغفار پڑھیں، اتنا استغفار پڑھیں جتنا آپ سے ہو سکے، اور اگر ٹائم کم ہے تو ایٹ لیسٹ 7 ٹائم تو لازمی پڑھیں۔ یہ میرا بہت پرسنل ایکسپیرینس ہے، اور یہ میرا اتنا فیوریٹ عمل ہے نا، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پڑھنے والوں کے گناہ ایسے صاف کرتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو، بالکل گناہ مٹ جاتے ہیں، ابنڈنس زندگی میں آتی ہے، پرابلمز دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتے ہیں۔ آنے والے دن میں جس دن آپ یہ پڑھتے ہیں استغفار، اس دن آپ گناہوں سے بچے رہتے ہیں، شیطانی وسوسوں سے بچے رہتے ہیں، گمراہی سے اللہ سبحانہ وتعالی بچاتے ہیں۔ بہت بینیفٹ ہے، تو اس کو آپ نے ضرور سے اپنی لائف میں شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ 11 مرتبہ درود ابراہیم توجہ اور دھیان کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں بہت سارے نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، تو آپ نے ان تھاٹس کو جگہ نہیں دینی ہے۔ جیسے ہی آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ آتا ہے، کوئی غلط تھاٹ آتا ہے، فوراً سے آپ نے آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنی ہے، اور آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، کیونکہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان ٹکتا نہیں ہے۔ فوراً اپنے مائنڈ سیٹ کو کسی پازیٹیو چیز کی طرف لے کے جائیں۔ فوراً قرآن میں جو ہے نا، وہ گوگل پر سرچ کر لیں کوئی بھی پازیٹیو آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا قبولیت کا پرومس کیا ہو، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میریکل کا پرومس کیا ہو، آپ کے دماغ سے وہ نیگیٹو تھاٹ فوراً نکل جائے گا۔ سب سے بڑا لاس کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ہماری لائف کا ٹائم ویسٹ کرنا۔ ہم ٹائم ویسٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہم فالتو ریل اسکرول کرتے رہیں گے، ادھر ادھر باتیں بناتے رہیں گے۔ اگر آپ وہی ٹائم ذکر کو دو گے نا، تو زندگی خود چینج ہونے لگے گی۔ آپ نے ادھر ادھر فالتو باتیں کرنے سے بچنا ہے، کسی کی برائی کرنے سے بچنا ہے، فالتو چیزوں میں الجھنے سے بچنا ہے۔ جو ریل اسکرول کرتے ہو، فون میں ایک سیٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ لکھ کر آتا ہے آپ نے کتنی دیر کون سی ایپ یوز کری، آپ اس کو کبھی چیک کرنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ریلس اسکرول کرتے میں کتنا ٹائم اپنا ویسٹ کیا ہے۔ وہ ٹائم آپ نے ویسٹ نہیں کرنا۔ آپ ایک ٹائم نکالو کہ مجھے اتنی دیر ہی جو ہے وہ ریلز دیکھنی ہے، اتنی دیر ہی مجھے یوٹیوب دیکھنی ہے، اور وہ بھی صرف مجھے پازیٹیو چیزیں دیکھنی ہیں جن سے واقعی مجھے کچھ حاصل ہو، میں کچھ سیکھوں، کچھ لرن کروں۔ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے آگے روٹین شیئر کرنے سے پہلے، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا اور آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ابھی کیونکہ گرمیاں اسٹارٹ ہو گئی ہیں تو ریگولر بیسس پر ہی سب نہاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، وہ نہیں نہا رہا، تو آپ 2 ڈیز میں کریں، 3 ڈیز میں کریں، اور جو روز نہاتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ بیسٹ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسپریچول بات کرنی ہے، یعنی روحانی غسل کرنا ہے۔ صرف صفائی نہیں ہوتی ہے، یہ روح کو ہلکا کرنے کا طریقہ ہے، اور آپ کے اندر کا جو نیگیٹو چیز ہے نا، جنہوں نے آپ کے شولڈرز کو ہیوی کر رکھا ہے، جنہوں نے آپ کے دل کو بند اور بھاری کر رکھا ہے، فرسٹ ٹائم ہی آپ کو ایسا فیل ہوگا آپ کے اندر سے نا کوئی چیز کھنچ کے باہر نکل گئی ہے۔ اس کا فائدہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا، کہ اگر آپ پر جادو ہے، بندش ہے، یا کوئی نظر آپ کو لگ گئی ہے، یا کوئی اثرات آپ کے ساتھ ہے، یا بہت ساری ایسی نیگیٹو چیزیں، تو وہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ اس کو ریگولر کریں گے 3 مہینے لگاتار یا 41 ڈیز، تو آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ مجھے ویڈیو بہت زیادہ شارٹ رکھنی ہے، اس لیے میں ابھی شارٹلی بتا رہی ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں اور ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی۔ سو آپ نے کیا کرنا ہے جی، باتھ روم میں جاتے وقت اپنا لیفٹ پیر پہلے رکھنا ہے۔ جانے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ وضو کرنا ہے، اور لاسٹ قرآن کی جو 6 سورے ہیں آیت الکرسی کے ساتھ وہ پڑھ لینی ہے، اپنے اوپر دم کر لینی ہے۔ دین آپ نے لیفٹ پیر پہلے رکھ کے واش روم میں چلے جانا ہے نہانے کے لیے۔ اب نہاتے ٹائم آپ نے جو باتھ روم میں کی دعا ہے واش روم میں جانے کی، اسے دل ہی دل میں پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ غسل نارملی جیسے کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے غسل کیسے کرتے ہیں، ویسے ہی آپ نے غسل کرنا ہے، اور یہ دعا بس آپ نے دل میں جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ کم سے کم جتنی دیر آپ نہاتے ہو، یہ 200 مرتبہ یا اس سے زیادہ ہو جائے گی۔
اور اس کے بعد آپ نے واپس رائٹ پیر رکھ کے باہر نکل آنا ہے، اور اگین آپ نے جو 6 سورے باتھ روم میں جاتے ٹائم پڑھی تھی وہی آپ نے جو ہے وہ واپس سے 6 سورے قرآن پاک کی لاسٹ 6 سورے پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھنا فرسٹ ٹائم میں ہی آپ کو کیا فیل ہوتا ہے. آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے روٹین میں درود ابراہیم بھی آ گیا، استغفار بھی آ گیا. اب آپ نے عصر سے مغرب کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے اس میں بہت بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایک تہجد سے فجر کے درمیان کے وقت میں. تو عصر سے مغرب کے درمیان کے وقت میں اگر آپ فری ہو سکتے ہیں تو فری رہیں. شارٹ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگتا ہو، جیسے صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ والا، یا کوئی بھی درود شریف جو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، اس کو آپ تکرار کرتے رہیے، پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی. یا اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، کسی کام میں بزی ہیں، کوئی بھی ایسا ورک ہے، تو آپ اس کو کرتے ہوئے جو ہے نا وہ پڑھیں، لیکن پڑھیں. اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایئر فون لگا کر درود ابراہیم سننا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، چاروں کل پڑھنے ہیں، اپنے اوپر دم کرنا ہے، اپنے آس پاس دم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ درود ابراہیم اگین پڑھنا ہے، بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اور آپ نے پرسکون ہو کر سو جانا ہے. 21 ڈیز تک آپ نے اس روٹین کو فالو کرنا ہے. اچھا جی، ایک چیز اور جو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اس سب کے ساتھ میں 2 نوافل صلاۃ التوبہ کے، 2 نوافل صلاۃ الحاجت کے کسی بھی وقت میں پڑھنے ہیں، اور آپ نے ایک ٹائم اپنے پورے دن میں سے 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ یا 15 منٹ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نکالنے ہیں جب آپ فری ہوں، دن میں، رات میں. آپ نے اس وقت آپ کے آس پاس کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو، کچھ نہیں ہو، آپ ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوں. تہجد کا وقت ہے تو بہت بیسٹ ٹائم ہے، ورنہ آپ کوئی بھی وقت سلیکٹ کریں. اس وقت میں آپ نے اپنی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے اور اپنے لیے اتنی دعائیں مانگنی ہے، اتنی دعائیں مانگنی ہے، اتنی دعائیں مانگنی ہے جتنی آپ مانگ سکتے ہیں. اور اپنے آپ کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ آپ کیا ہو، آپ کی پاکٹ چھوٹی ہے، آپ کی سوچ چھوٹی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خزانے بہت بڑے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بے شمار دولت ہے. وہ چاہے نا آپ کو، وہ دنیا کا بادشاہ آپ کو بنا سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے حالات نہیں دیکھنے، اپنے معاملات نہیں دیکھنے، صرف دعائیں کرنی ہیں. بس صرف اتنی سی روٹین آپ نے فالو کرنی ہے، اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کی لائف میں کیا چینجز آئے. یہ صرف آپ کو میں نے بتائی نہیں ہے، یہ آج سے نہیں، یہ سالوں، اور یہ صرف آج آپ کو بتانے کے لیے نہیں ہے. اللہ پاک بہتر جانتی ہیں، آج سے نہیں، سالوں سے میری روٹین ہے. لگ بھگ 7-8 سال ہو گئے مجھے اس روٹین کو فالو کرتے ہوئے. اس سے زیادہ میں کوئی ذکر اپنی زندگی میں نہیں کرتی، کچھ اپنی زندگی میں نہیں پڑھتی. میں اپنے پاسٹ کے میریکلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. پاسٹ میں نے بہت وظیفے کیے ہیں، بہت ذکر کیے ہیں، لیکن جب مجھے ان کی رجحت ہوئی اور میں نے وہ ذکر چھوڑے اور پھر میں اس طرف آئی، تو جب سے میری روٹین صرف سمپل یہی روٹین ہے. باقی آگے میں آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گی، اور اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ 21 ڈیز میں چینجنگ آتی ہے آپ کے زندگی میں. اور جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں شیئر کر دیے، انشاءاللہ ان کو بھی کلیئر کروں گی. سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.